میں اللہ کا شکر گزار ہوں اور اہل بیت علیہم السلام کا ممنون و مشکور ہوں کہ جن کے صدقے طفیل وسیلے سے آج اس عظیم الشان اجتماع میں جو کہ امام خمینی کے برسی کے موقع پر سرزمین لداخ کارگل میں منعقد کیا گیا ہے، جس کی صدارت قبلہ و کعبہ علامہ نمائندہ ولی فقی جناب آغا مہندی پور صاحب قبلہ فرما رہے ہیں۔ مجھے جب اس پروگرام کے لیے دعوت آئی تھی اور مولانا بشیر صاحب نے، مولانا فیروز ربانی صاحب نے مجھے فون کیا تھا تو مجھے بتایا گیا تھا کہ مولانا یہ بہت سرد علاقہ ہے، اور اس کے بعد جب میں نے ذرا گوگل میں یوٹیوب میں سرچ کیا تو پتا چلا کہ 12,000-13,000 فٹ بلندی میں مجھے یہاں پر آنا ہے، اور یہ بتایا گیا مجھے کہ یہاں پر آکسیجن کی تھوڑی کمی ہوتی ہے، مگر میں اس مجمع میں، اس اجتماع میں، اس جلسے میں آ کر آج یہ بات کہہ رہا ہوں ببانگ دوحل کہ مجھے کارگل میں آ کر مجھے یہ پتا چلا کہ ہندوستان میں اگر سب سے زیادہ کہیں آکسیجن موجود ہے تو وہ کارگل میں موجود ہے، اور وہ آکسیجن ایمانی اور روحانی آکسیجن ہے۔ ابھی میری بہنیں بچیاں جب سلام پڑھ رہی تھی تو میرے آنکھوں میں آنسو آئے ہوئے تھے، اور ایک عجیب کیفیت تھی مجھے، میرے اندر یہ مجمع اور یہ جوش، یہ جذبہ، میں نے پوری دنیا میں بہت ممالک کا سفر کیا ہے، مگر یہ جوش، یہ جذبہ ایمانی جو آج میں نے کارگل میں دیکھا، واللہ میں نے یہ جذبہ کہیں نہیں دیکھا، اور یہ جذبہ ہمیں عطا ہوا ہے تو انقلاب امام خمینی سے عطا ہوا ہے۔ میں بھی یہاں بیٹھے بیٹھے جو یہ منظر دیکھا میں نے اسٹیج کا، میں اکثر یوٹیوب میں ویڈیو میں جب میں رہبر معظم کے خطاب کو سنتا تھا یا جب میں دیکھتا تھا کہ رہبر معظم کسی جلسے میں، کسی مجمع میں آتے ہیں، عام طور پر اب تک میں جہاں جہاں پروگرام میں گیا ہوتا یہ ہے کہ یا تو لائن سے کرسیاں لگی ہوتی ہیں یا لائن سے لوگ اسٹیج میں بیٹھے ہوتے ہیں، مگر یہ جو انداز آج میں نے اسٹیج کا دیکھا، یہ میں نے ویڈیو میں اس وقت دیکھا کہ جب رہبر معظم اپنے مسند پر بیٹھے ہوتے تھے اور بیٹھے ہوتے ہیں تو میں دیکھتا تھا کہ کبھی ان کے دائیں سرے احمدی نژاد بیٹھے ہوتے تھے، کبھی آیت اللہ رئیسی بیٹھے ہوتے تھے، کبھی وہاں کے بڑے علماء بیٹھے ہوتے تھے، تو میں سوچتا تھا کہ رہبر کے بغل میں بیٹھ کر یہ علماء، یہ رہبران قوم اپنے آپ کو کتنا خوش نصیب سمجھتے ہوں گے کہ وہ رہبر کے پہلو میں بیٹھے ہیں، مگر آج میں کارگل میں بتا رہا ہوں کہ جب میں یہاں آ کر آغا مہندی پور رہبر کے نمائندے کے بغل میں بیٹھا تو شاید مجھے لگا کہ میں ویسے ہی محسوس کر رہا ہوں جس طرح آیت اللہ رئیسی محسوس کرتے ہوں گے۔ میں بیٹھے بیٹھے سوچنے لگا کہ میں اس اجتماع سے کس موضوع پر خطاب کروں، اور میں سرنامہ کلام میں قرآن مجید کی کس آیت واقع ہدایہ کو موضوع سخن قرار دوں۔ اچانک میرے ذہن میں، میرے دل میں قرآن مجید کی یہ آیت آئی اور جس کی میں نے تلاوت کی اور سرنامہ کلام میں جسے موضوع سخن قرار دیا۔ پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے بندوں سے خطاب کر کے اللہ کہہ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ پر یقین رکھو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ توجہ، تو تاریخ اسلام میں آخر وہ سچے کون ہیں جن کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ تو آپ مجھ سے ملت
اسلامیہ کے لوگ سوال کریں گے، اور میری تقریر ہمیشہ بلا تفریق مللو، مذہبوں، اقواموں، ادیانوں، تحریکات ہوتی ہے۔ تمام اقوام عالم کے لیے، عالم اسلام کے لیے میرا خطاب ہے، اللہ کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو میرے نوجوان مجھ سے پوچھتے ہیں مولانا وہ سچے کون ہیں؟ تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں، اگر سچوں کو پہچاننا ہے تو پہلے جھوٹوں کو پہچان لو۔ تاریخ اسلام کے اوراق دیکھو، تاریخ اسلام کے اوراق کو دیکھو کہ کون ایسا محاذ تھا جہاں آ کر سارے جھوٹے جمع ہو گئے، اور جب وہ جھوٹے جمع ہو گئے تو ان کے مقابلے میں کون سچے نکلے؟ اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ یہ قوم عید مباہلہ منانے والی قوم ہے، اس قوم کے دلوں میں مباہلہ بھی آباد ہے، غدیر بھی آباد ہے، محرم بھی آباد ہے، عاشورہ بھی آباد ہے۔ کل یوم عاشورہ و کل ارض کربلا، یہ قوم یہ نعرہ لگاتی ہے تو قوم جانتی ہے مباہلہ کسے کہتے ہیں۔ نجران کے عیسائی پادری آئے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مباحثہ کرنے کے لیے۔ کس ٹاپک پہ مناظرہ تھا؟ مباحثہ یہ تھا کہ ہمارے عیسائی بھائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اور قرآن کا اور اسلام کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام عبداللہ ہیں، نبی اللہ ہیں، اللہ کے عبد ہیں، نبی ہیں۔ تو اللہ کے رسول سے انہوں نے بحث کی، مناظرہ کیا، دلیل مانگی، تو اللہ کے رسول نے ان پادریوں سے کہا کہ پہلے آپ اپنی دلیل دیجئے کہ آپ کس دلیل کی بنیاد پر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو نجران کے پادری کہنے لگے کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی باپ نہیں تھے، لہذا عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو وہ ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو ہمارے آقا نے جواب دیا کہ اگر اس بنیاد پر تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو کہ ان کے کوئی باپ نہیں تھے، تو تمہیں چاہیے کہ پہلے آدم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانو، اس لیے کہ ان کے باپ بھی نہیں تھے، ماں بھی نہیں تھی۔ توجہ۔ مگر کہتے ہیں کہ اگر کوئی جاہل اپنے ضد پر آ جائے تو پھر وہ کسی کی بات نہیں مانتا، چاہے اس کو جتنی دلیلیں دکھا دی جائیں، جتنا ثبوت پیش کر دیا جائے۔ تاریخ اسلام نے لکھا کہ 3 دنوں تک بحث ہوتی رہی، اللہ کے رسول توریت سے، زبور سے، انجیل سے، قرآن سے، عقل سے، ہر اعتبار سے دلیل دیتے رہے، مگر وہ اللہ کے رسول کے دلیل کو ماننے کو تیار نہیں تھے۔ آخر اللہ کی قدرت کو جلال آیا، اللہ نے جبریل کو قرآن کی آیت دے کر بھیجا، اور جبریل علیہ السلام نے آ کر ہمارے نبی سے بعد درود و سلام یہ ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے فَقُلْ تَعْلُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اے میرے حبیب، اب آپ ان سے بحث مت کیجئے، اب یہ اس لائق نہیں ہے کہ آپ ان سے مباحثہ کریں، مناظرہ کریں۔ اللہ کے رسول نے کہا تو کیا کریں؟ کہا میرے حبیب ان سے کہیے کہ فَقُلْ تَعْلُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، لاؤ تم اپنی اولادوں کو، ہم اپنی اولادوں کو لاتے ہیں، لاؤ تم اپنے بچوں کو، ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں، وَالنِّسَاءَنَا وَالنِّسَاءَكُمْ، لاؤ تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، لاؤ تم اپنے جانوں کو، ہم اپنے جانوں کو لاتے ہیں۔ کیا ہوگا؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ تو تاریخ اسلام نے لکھا کہ جب بات بچوں کی آئی تو نبی نے کسی اور کے بچوں کو نہیں لیا، علی کے 2 بچوں کو لے کر نکلے۔ معلوم ہے نا کون بچے؟ امامین کریمین سیدین نیرین شریفین قبلتین سبتین حرمین حسنین۔
نکلے. جب بات عورتوں کی آئی تو آیت میں جمع کا صیغہ تھا. اجازت تھی کہ کئی عورتوں کو لے کر جا سکتے تھے، مگر جب بات نسانہ کی آئی، یاد رکھنا نسانہ میں ماں بھی آتی ہے، بیٹی بھی آتی ہے، بہن بھی آتی ہے، بیوی بھی آتی ہے، مگر تاریخ نے لکھا جب بات عورتوں کی آئی تو نبی نے کسی اور عورت کو نہیں لیا، فاطمہ زہرا کو لے کر نکلے. بی بی سیدہ کو لے کر نکلے. اور جب بات جانوں کی آئی، نفوس کی آئی، تو کسی اور کو لے کر نہیں نکلے بلکہ شیر خدا علی مرتضیٰ کو لے کر نکلے. اور تاریخ نے لکھا کہ نبی جب اپنے ساتھ علی، فاطمہ، حسن اور حسین کو لے کر میدان مباہلہ میں نکلے تو جتنے جھوٹے کھڑے تھے نجران کے پادریوں نے کہا کہ اب ہم ان سے بحث نہیں کریں گے، اب ان سے مناظرہ نہیں کریں گے. تو ان پادریوں کے شاگردوں نے کہا وجہ کیا ہے؟ 3 دنوں تک مسلمانوں کے نبی دلیل پہ دلیل دے رہے تھے، ثبوت پہ ثبوت دے رہے تھے، مگر ثبوت آپ مانتے نہیں تھے. مگر آج کیا ہو گیا کہ مباہلے سے پہلے ہی آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں. تو نجران کے پادریوں نے کہا کہ مسلمانوں کے رسول آج ان لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں جن کے چہروں کے نور کو دیکھ کر یہ پتا چلتا ہے کہ اگر یہ لوگ اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے آ جائے. میں نے جو یہاں پر اپنے بہنوں کے بچیوں کے جذبات کو دیکھا تو مجھے یقین ہے کہ ان کی مشعل راہ فاطمہ زہرا ہے. تو میں اپنی بہنوں کے لیے بھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے شان میں 2 جملے عرض کروں گا. یہ نبی قافلہ لے کر نکلے، سمجھو عظمت فاطمہ زہرا کیا ہے. اللہ اکبر. میری بہنوں، تمہاری کوئی رہبر ہے، تمہاری کوئی لیڈر ہے تو وہ فاطمہ زہرا ہے. تمہاری لیڈر ہے تو سیدہ زینب ہے، تمہاری لیڈر ہے تو بی بی سکینہ ہے. شان دیکھو فاطمہ زہرا کی. جب نبی نکلے علی، فاطمہ، حسن و حسین کو ساتھ لے کر نکلے، پنجتن کو ساتھ لے کر نکلے. اور قافلہ کیسے نکلا؟ آگے آگے رسول ہیں، رسول کی انگلی پکڑے ہوئے امام حسن ہیں، رسول کے گودی میں امام حسین ہیں، رسول کے پیچھے بی بی سیدہ فاطمہ زہرا ہے، بی بی سیدہ کے پیچھے مولا علی شیر خدا ہے. نہیں، کارگل کا مجمع پہنچا نہیں، جملہ بدل کر کہہ رہا ہوں میں. آگے آگے ہے نبیوں کا سردار، انگلی پکڑے ہوئے ہے جنت کا سردار، کوچ میں ہے شہیدوں کا سردار، پیچھے ہے عورتوں کی سردار، اور اس کے پیچھے ہے ولیوں کا سردار. کہ امام خمینی کو قتل کر دیا جائے. پورے ایران میں کرفیو، شوٹ ایٹ سائٹ کا آرڈر. کوئی گھر سے باہر نکلے گا تو اسے گولی مار دی جائے گی. وہ بتاتے ہیں کہ اسی وقت امام خمینی نے فتویٰ دیا کہ آپ کل ایرانی قوم کا ایک بچہ بھی اپنے گھر میں نہ رہے. اور تاریخ نے لکھا کہ بچے، جوان، بوڑھے، عورتیں سب اپنے گھروں سے باہر نکلی. تو بتایا انہوں نے کہ بڑے بڑے علماء ان کے پاس پہنچے. اور یہ مجھے ایک اور عالم دین نے بھی یہ واقعہ بتایا کہ امام خمینی کے پاس کچھ لوگ پہنچے اور کہا کہ امام، یہ تو قتل ہو جائے گا ایرانی قوم کا، کرفیو لگا ہے، شوٹ ایٹ سائٹ کا آرڈر ہے، اور آپ نے فتویٰ دے دیا، حکم دے دیا کہ سارے ایرانی آج گھر سے باہر نکلے. تو
تو امام خمینی نے علماء کا چہرہ دیکھ کر کہا میں کیا کروں، یہ حکم میرا نہیں، یہ حکم امام زمانہ کا ہے۔